أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الرحیم سورہ نساء آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ اچھا، اللہ کہتا ہے کہ احسان کرو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور جار ذی القربى و جار الجنوب، پڑوسی، رشتہ دار یا اجنبی، وصاحب و جنب و ابن سبیل، اور تمہارے دوست، احباب اور مسافر، وملکت ایمانکم، اور تمہارے نوکر۔ ان اللہ لا یحب من کھانا مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا غرور، تکبر، بڑائی کرنے والوں کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شرک ہے کیا۔ یہ سب اس میں سب اصلی نقطہ جو ہے وہ ہے شرک۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اس وقت اگر ہم بندگی کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تم اپنی مرضی سب چھوڑ دو اور صرف میری بندگی کرو۔ اور جب میری بندگی کرو تو اس چیز کا خیال رکھو کہ تم میرے حکم کے مطابق جو میں نے تمہیں کہا ہے قرآن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے۔ اگر تم نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور میرے آگے تم اپنی مرضی کو لے آئے، یا دنیا والوں کو لے آئے، یا رشتہ داروں کو لے آئے، یا اولاد کو لے آئے، یہ تم نے شرک کیا۔ شرک اسے کہتے ہیں۔ اب جب شرک اسے کہتے ہیں تو ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم سب مسلمان شرک کر رہے ہیں۔ جو بھی اپنی مرضی سے، اب اس کو اور آسان کرتی ہوں، جو بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا وہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کہ شریک مت ٹھہراؤ کسی چیز کو، یہ ہے اصل چیز۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا سلوک کرو والدین کے ساتھ، احسان کرو والدین کے ساتھ۔ اس وقت ہماری صورتحال دیکھ لیں، ہم والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وذی القربہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ والیتامہ، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ مسکین اور پڑوسی، چاہے غریب، چاہے رشتہ دار ہے، چاہے اجنبی ہے، اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق یہ تمام سلوک ہم نہیں کر رہے، یہ رویے ہم نے نہیں رکھے، اور ہم اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، تو ہم نے اللہ کے ساتھ سب کو شریک کر دیا۔ پھر ہم نوکر کے ساتھ، اللہ کہتا ہے نوکر اور ساحل کے ساتھ، اور پھر اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، غرور اور تکبر۔ یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، کسی کا خیال رکھ رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کی مالی امداد کر رہے ہیں، یا ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یا بہن بھائیوں کی کر رہے ہیں، یا کسی پڑوسیوں کی کر رہے ہیں، کسی کی بھی، اور اس میں غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ اب اس صورت کے اس میں ہمیں اپنا گریبان میں منہ ڈالنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اس آیت کے میثاق ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہم مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں مشرک کی لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو بخل پسند نہیں ہے۔
بخل کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا وہ بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے اور اللہ کے لیے تن من دھن قربان کرنے کو کہا ہے، اگر ہماری نیت نہیں ہے اور ہم نہیں کر رہے تو وہ بخل ہے۔ اللہ کہتا ہے للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں خود بھی اور اوروں کو بھی روکتے ہیں، حالانکہ یہ مال اللہ کا ہے، یہ فضل اللہ نے دیا ہے ان کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، میں نے ان کے لیے ذلت کا عذاب مقرر کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے، میرے لیے کافر۔ کیوں؟ ہم کافر کسے سمجھتے ہیں؟ ہم جو اسلام نہیں لائے انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے بخل کیا، مال میرا ہے، ہر چیز میری ہے، اور اس کو میں نے تمہیں کہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، والدین پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اجنبیوں پہ، دوستوں پہ، اللہ کی راہ میں 24 گھنٹے خرچ کرتے رہو۔ یہ ہر وقت کا، یہ ایک ٹائم کا خرچ نہیں ہے۔ وہ سال میں جو ایک دفعہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، وہ فرض ہے، لیکن یہ خرچ کرنا 24 گھنٹے کا ہے۔ تو اگر اس میں ہم خود بھی خرچ نہیں کریں گے اور دوسروں کو بھی ہم کہیں گے کہ بھائی کیا ہر وقت لگے رہتے ہو، لوگوں کو دیتے رہتے ہو، تم تو غریب ہو جاؤ گے۔ تم اپنے بچوں کی سوچو، اپنے ماں باپ کی سوچو، اپنے اس کی سوچو، اپنی اس کی سوچو، کیا تم ہر وقت تم نے دینے کا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مال تو میرا ہے، میں نے دیا ہے، اب خود بھی خرچ نہیں کر رہے اور دوسروں کو بھی مال خرچ کرنے سے روک رہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب سوچ لیں آپ لوگ، سب ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ غور فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا یہ تمام بخل مجھ میں ہے، مجھ میں کینہ ہے، مجھ میں بغض ہے، مجھ میں منافقت ہے، میں ڈبل پالیسی تو نہیں کر رہی، ڈبل چال تو نہیں چل رہی، کیا میں نے قرآن اور سنت کو اور اب نماز روزہ حج اس کو اسی طریقے سے جانا پہچانا جیسے رب چاہتا ہے میں ویسے ہی کر رہی ہوں کہ نہیں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں؟ اگر اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو میں شرک کر رہی ہوں، اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے طور پہ، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت پر۔ اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے، ہم تو خرچ کر رہے ہیں، اگر کہیں تو خیر خیرات، زکوٰۃ، صدقات، حج پہ بھی، عمرے پہ بھی، سب ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ سب ریاکاری ہے۔ یہ جتنا بھی ہم جو خرچ کر رہے ہیں یہ ہماری ریاکاری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ کیوں بتائیے؟ اس لیے کہ ہمارا مقصد زندگی اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے، ہم اللہ کی مرضی سے نہیں خرچ کر رہے، ہم صرف اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا اللہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مجھ پہ بھی یقین نہیں ہے اور یوم قیامت آخرت پہ بھی یقین نہیں ہے، یہ ہے۔ تو جو اس طریقے سے کرے وَمَن يَكُنَّ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اللہ کہتا ہے جو اس طریقے سے خرچ کرے گا وہ شیطان کا دوست ہے، اور وہ شیطان کتنا برا دوست ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، اب مجھے اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ میں مال اگر خرچ کر رہی ہوں، کیا میں اللہ کی جان کے، اللہ کو پہچان کے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہی ہوں، کہ نہ کہ دنیا کی مفاد کے لیے، اپنے ہا ہو کے لیے، اپنے شوشا کے لیے، اپنے ناک کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی بڑھائی کے لیے، اپنے غرور و تکبر کے لیے، اپنے اپنے کو نمایاں کرنے کے لیے خرچ کر رہی ہوں۔ تو جو بھی اس طریقے سے خرچ کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اس کا خرچ کرنا ایسا ہے کہ اسے مجھ پہ بھی یقین نہیں ہے اور آخرت پر نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ ہمارا آگے جا رہا ہے، اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے،
تو وہ جو جمع ہو رہا ہے ہم یہ اس کا نتیجہ ہم آگے جا کے پائیں گے. جو بھی ہم کر رہے ہیں, چاہے خرچ کر رہے ہیں, چاہے عمل کر رہے ہیں, چاہے بول رہے ہیں, چاہے معاملات کر رہے ہیں, وہ سب آگے لکھا جا رہا ہے, آگے جا رہا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا مجھ سے, ایک ایک چیز کا پوچھے گا کہ تم نے جو خرچ کیا کس نیت سے کیا, کس مقصد سے کیا, اپنی مرضی سے کیا, اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا, کہ میری رضا کے لیے کیا, میری مرضی کے مطابق کیا. یہ بہت تو اب اس وقت اگر دیکھا جائے ہم مسلمان یہ کر رہے نہیں کر رہے, تو اللہ کہہ رہا ہے جو اس طریقے سے زندگی نہیں گزار رہا تو وہ شیطان کا دوست ہے, اور شیطان بہت برا ہی دوست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پھر اللہ فرماتا ہے مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہ علیما. اللہ کہتا ہے اگر ان کا کیا جاتا کہ وہ اللہ پہ یقین کرتے اور یوم آخرت پہ یقین کرتے اور خرچ کرتے جو کچھ انہوں کو اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جس طریقے سے ہم خیرات کر رہے ہیں, جس طریقے سے ہم صدقات دے رہے ہیں, جس طریقے سے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, جس طریقے سے ہم والدین کی خدمت کر رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, شوہر اور بچوں کی خدمت کر رہے ہیں, دنیا والوں کو جو بھی کر رہے ہیں, وہ سب ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے. کیوں کہ اس کا مقصد, ہمارے اس تمام عمل کا مقصد اللہ کو پانا نہیں ہے, آخرت ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ میں جو کر رہی ہوں اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا تو میں کتنی محتاط ہو جاؤں گی اس خرچ کرنے میں, اس عمل کرنے میں کتنی محتاط ہو جاؤں گی. محتاط یعنی میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھوں گی کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا تو نقصان کس کو ہوگا, مجھے ہوگا. اس کی سزا مجھے کہاں ملے گی, آخرت میں ملے گی. تو میں تو جو عمل کر رہی ہوں وہ آگے جا رہا ہے اور وہ لکھا جا رہا ہے, چاہے وہ ذرہ بھر رہا ہے چاہے ذرے سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ لکھ رہا ہے اور اس کا نتیجہ نکلے گا دنیا میں بھی, قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہماری نیت اللہ ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ کو پانا ہے, تو پھر تو ہم اللہ کی مرضی سے خرچ کریں گے, محتاط طریقے سے. جو کچھ بھی ہوگا اس میں انتہائی احتیاط کریں گے. ہر چیز خرچ کرنے میں بھی, استعمال کرنے میں بھی, کمانے میں بھی, سب کچھ میں ہم اللہ کی رضا کو خیال رکھیں گے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ میں سے ایک ایک چیز کا پوچھے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو کیا ہوا کہ یہ دکھاوے کا, کیا ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کہ اگر یہ آخرت پر یقین کر لیتے تو ان کا کیا نقصان تھا. اگر یہ اس کو مجھے پہچان لیتے اور مجھے جان جاتے, میری مرضی لے لیتے, میری رضا لے لیتے, میں نے ان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے, میں نے اپنے ان کو خلیفہ بنایا ہے, مال میں نے دیا ہے, جان میں نے دیا ہے, عزت میں نے دیا ہے, سب کچھ میں نے دیا ہے, ابھی یہ اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں. تو جب میں اپنی مرضی سے خرچ کر رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اللہ کو ایک سائڈ پہ رکھا اور میں نے اپنے کو اللہ سے بڑا کر لیا. تو جب میں نے اللہ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے کو بڑا کر لیا تو اس کا مطلب یہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر لیا کہ نہیں, میں تو اپنی مرضی سے خرچ کروں گا, میں اپنی مرضی سے کھاؤں گا, میں اپنی مرضی سے کماؤں گا, میں اپنی مرضی سے جسے جی چاہے میں دوں. یہی ہماری حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے میں نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. ربنا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کہتا ہے میں ذرا بھر کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا, ظلم کسی سے نہیں کرتا, بلکہ اس سے دگنا دیتا ہوں. اچھا, اب یہ جو ثواب ہمیں مل رہا ہے, پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کس بیس پہ مل رہا ہے, اس کی بیس کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ثواب میں میری کمی نہیں کر رہا اور پھر مجھے دگنا دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو اس میں تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے. اب وہ خالص نیت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے, یہ ہمیں جاننا ہے کہ وہ خالص نیت کیا, کیونکہ ساری دین کا دار و مدار خالص نیت پہ ہے. اگر ہماری نیت میں ملاوٹ ہے
تو اللہ تعالیٰ ہمارے حج، عمرے، نمازیں، خیر خیرات، ہماری ساری کوششیں کو ضائع کر دے گا، بلکہ دھول کی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اڑا دوں گا۔ تو اب ہے اس میں اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے نیت، اور نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا خالص، اس میں کسی کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کی تمہیں ایک ہی نیت ہونی چاہیے، وہ یہ کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کو پانا چاہ رہا ہوں، اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں، بس مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اب ہم یہ سوچے، جب ہم یہ ہماری ایسی نیت ہے، ہماری نیت پہ تو بہت ملاوٹ ہے۔ ہم تو ذرا سا بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ ہماری ثواب کی نیت ہو جاتی ہے، کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہ ہماری دنیاوی مفاد ہو جاتا ہے، حج و عمرے کر رہے ہیں تو وہ ہم دیکھا داکی کر رہے ہیں، ثواب کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی کہیں بھی ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ بھائی یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اور اس کے ذریعے سے میں اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں، اور جو میں کر رہا ہوں اللہ کو پانے کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا کیوں نہیں چاہیے؟ مجھے تو ساری نعمتیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری نعمتیں میرے لیے بنائی ہیں، ساری میرے نعمتیں میرے لیے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ تمام نعمتیں جو ہیں اس کا تعلق تقدیر سے ہے۔ تقدیر میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ مجھے ہر صورت ہر حال میں مل کے رہے گا۔ اب جب اور تقدیر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی مرضی، میری تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اب مجھے کس سے مطلب ہے؟ مجھے مطلب ہے تدبیر سے، کہ یہ جو میں نے تمام دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، زبان دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، علم دیا ہے، حکمت دی ہے، دنیا کی دولت دی ہے، ان تمام کو میں اس طریقے سے استعمال کروں کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کا دیدار مل جائے۔ اگر میری یہ نیت ہے، جب تو ہمیں دیدار ملے گا، جب تو ہمیں اللہ کی رضا ملے گی، لیکن اگر ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اور اس میں ملاوٹ ہے کسی قسم کی بھی، تو اللہ تعالیٰ وہ سب ضائع کر دے گا۔ اب ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے، عمر میری لکھی ہوئی ہے، میری بیماری، دکھ، بیماری، تکلیفیں سب لکھی ہوئی ہیں، راحت، خوشی سب لکھی ہوئی ہے، جو میری تقدیر میں وہ مجھے مل کے رہے گا۔ تو اب جب میں اللہ پہ یقین لے آئی کہ اللہ نے میری تقدیر بنائی ہے، جو بھی بنائی ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ سب میرے لیے ٹھیک ہے، سب میں میرے لیے فائدہ ہے، سب میں میرے لیے حکمت ہے، وہ سب سے بڑا حکیم ہے، وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے اور جو مجھے ملتا جائے گا میں اسے خوشی سے لیتی جاؤں گی، یہ نہیں سوچوں گی کہ یہ میری کمائی ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں نے کوششیں کی ہیں، میرا شوہر لا رہا ہے، میرا باپ لا رہا ہے، میرا بھائی لا رہا ہے، مجھے دنیا والے دے رہے ہیں، نہیں، میرا اللہ دے رہا ہے۔ ہم اس طرح سوچتے ہیں، ہم اس طرح نہیں سوچتے، ہم دنیا کی طرف ہماری توجہ، یہ وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی طرف ہماری توجہ ہے، ہماری جب اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی اور اللہ ہی ہمارا مقصود زندگی، دیکھیں جو ہمارا مقصود زندگی ہے وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا اللہ ہے۔ تو اب مجھے اپنی زندگی اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرا مقصود زندگی کیا ہے۔ میرا مقصود زندگی یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی راحتیں ہیں، تو میرا یہ اللہ ہے۔ لیکن اگر میرا مقصود زندگی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی رضا ہے، تو پھر میں اس کوشش میں لگوں گی اور اس کو جاننے کی کوشش کروں گی۔ زندگی میری برباد ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے اور میں اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، سب اپنی پہچان کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، اور میں نے اس کو سب کو دنیا میں لگا دیا ہے۔ اب اگر میں نے نیت
اگر میں سخی ہوں، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تمہیں میں نے زندگی دی تھی، تمہیں ساری نعمتیں دی تھی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے ساری زندگی مدرسوں میں، کتابوں میں، حدیثوں میں، فقہ میں، اس میں لگا دی، علم حاصل کرتا رہا، اور پھر میں نے مسجد میں مدرسے حاصل کر لی، اور پھر میں تبلیغ کرنے لگا۔ تو اللہ کہے گا تم نے یہ جو ساری کوششیں کی یہ اس لیے کی کہ تمہاری نیت جو تھی نا وہ یہ تھی کہ لوگ مجھے عالم کہیں، میری عزت کریں، مجھے مفتی کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا اسے لے جاؤ دوزخ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ سخی کو لائے گا، سخی سے پوچھے گا سب کچھ دیا تھا کیا کیا؟ وہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے تیرے نام سے یہ خرچ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے خرچ کیا، خوب سخاوت کی، لیکن تمہاری نیت کیا تھی؟ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری عزت کریں، میرے آگے پیچھے پھریں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے لے جاؤ اسے دوزخ، اس سے دوزخ جلا بھڑکاؤ، یہ الفاظ ہیں دوزخ بھڑکاؤ۔ پھر آئے گا شہید، شہید سے اللہ تعالیٰ کہے گا زندگی دی تھی، عمر دی تھی، ہر کچھ تمہیں دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری راہ میں قربانی دی، بچے میں سے رہ گئے، بیوہ رہ گئی، سب کچھ رہ گیا، دنیا کی ساری چیزیں لے گئی، میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا نہیں، تمہاری نیت یہ نہیں تھی، تمہاری نیت دنیا تھی، تم اس لیے شہید ہو گئے کہ تمہیں لوگ شہید کہیں، شہید کے لقب سے پکارے، تمہاری عزت کریں۔ تو اللہ کہے گا فرشتوں سے کہا جاؤ اس سے دوزخ کو بھڑکاؤ۔ اب یہ دیکھیں علماء بھی آ گئے، سقی بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، لیکن سب کو اللہ کہہ رہا ہے ان سے دوزخ آلریڈی جل رہی ہوگی، لیکن ان کو ڈال کے اس دوزخ کو بھڑکایا جائے گا اور تیز کیا جائے گا۔ اب میں اس میں مجھے اپنی نیت کو دیکھنا ہے کہ میری نیت کیا ہے۔ میں یہ جو دنیا کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہوں، یہ میں نیکیاں کر رہی ہوں، نماز روزے کر رہی ہوں، حج عمرے کر رہی ہوں، یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اس میں میری نیت کیا ہے؟ اگر میری نیت ہے دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کو خوش کرنا، دنیا والوں کو خوش کرنا، دنیا سے فائدہ اٹھانا، اور اس پہ میں لیبل لگا رہی ہوں ثواب کا، تو اللہ کہے گا یہ تم نے تمہاری نیت خالص نہیں تھی، تمہاری یہ نیت نہیں تھی کہ تم مجھے پالو، میری رضا حاصل کر لو، اگر یہ نہیں ہے تو جاؤ عیش کرو، تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ کہہ رہا ہے اب یہ دیکھیں ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہوگا، نہیں صحیح کریں گے تو ہمارا حشر یہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان اللہ یظلم مثقال ذرہ، کسی کا ذرہ بھی، کسی کا ذرہ بھر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر نیت یہ ہو، اگر نیت دنیا ہے تو ہمیں اپنی نیت کو دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نیت خالص ہے کہ نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہے۔ اگر ملاوٹ ہے تو وہ ہمارے لیے دوزخ کا سبب بنے گی۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر تمہاری نیت خالص ہوئی تو تم نے جو نیکیاں کی ہیں اس سے دگنی دوں گا، اتنی دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ سارا دار و مدار کیا ہوا؟ نیت پہ۔ تو اب ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لیبل لگا دیتے ہیں، اللہ کی ثواب ملے گا، ہم لیبل ثواب کا لگا دیتے ہیں، کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اپنی نفس کو خوش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو خوش کر رہے ہیں، اپنی شہرت چاہ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر ہیں تو ہمارے وہ جتنی ہم نے محنت کی ہے، تگودو کی ہے، حج عمرے کی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ہم ضائع کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کہتا ہے وہ کیسی ہوگی امت کہ وہ گواہ بنے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ بنے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤں۔ تو قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا رہے گا جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ان پر سب پہ گواہ ہوں گے۔
یہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو ہمیں قبول کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف علماؤں کی اور مفتیوں کی اور پیروں کی اور ان کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود بعمل ہو کے اللہ کا راستہ، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے گا، اپنی اولاد سے شروع کرے گا، اپنی بیوی بچوں سے شروع کرے گا، اپنے چاروں طرف ادھر سے شروع کرے گا، لیکن سب سے پہلے اپنے پہ کرے گا. جب تک وہ خود بعمل نہیں ہوگا کوئی اس کی نہیں سنے گا. اس وقت کوئی ملا کی کوئی سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا. علماء کو کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اس وقت ہمارے اس میں مسلمانوں میں کیا افراتفری مچی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ ہم باعمل مسلمان نہیں ہیں. ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو ہم اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، وہ ہم دنیا کے مقصد کے تحت دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ میری آیتوں کو بیچ کے یہ فائدہ، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں. تو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہر جگہ کے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ، اور ہم پہ ذمہ داری ہے. ہم گواہ، اگر ایک گروپ ہے اس کا ایک لیڈر ہے، ایسے کو مثال سے ایسے کہیں گے، وہ اس کا جو لیڈر ہے وہ گواہ ہے اپنے گروپ پہ. ایسے نیک لوگ آتے رہیں گے، وہ گواہ ہوں گے اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے گروپوں کے، اپنی اپنی جگہ کے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے بھی ہوں گے سب ان پہ گواہ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آیت اکثر پڑھتے تھے. اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم گواہ ہوگے. مسلمان گواہ ہوگا اللہ پر کہ اللہ کا پیغام ہم نے اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیا. تو اب یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ کا کام ہے. نہیں، ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے کو جانیں، پہچانے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور اپنے گھر والوں کو اور باہر والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. اس وقت جو مسلمان کی حالت ہے اس سے دیکھ کے تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہو رہا. جو مسلمانوں کی حرکتیں ہیں اس وقت سب جگہ، اور جو مسلمان کا کردار ہے اس سے تو کوئی متاثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم وہ کر ہی نہیں رہے. ہم دین کو اپنا بیچ رہے ہیں، ہم دین سے وقتی مفاد حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، اور پھر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے. زبان سے تو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کو تو جانتے نہیں ہیں، صرف زبانی طوطا ہیں. عمل ہمارا بالکل خلاف ہے. ہم نماز کی تلقین کر رہے ہیں، خود ہماری نماز کو دیکھ لو. ہم حج عمرے کی تلقین کر رہے ہیں، خود ہمارے حج عمرے دیکھ لو. ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم تو ایک رسمی ہم مسلمان رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم میرے اس کے گواہ ہو، میرے دین کے. اس کو تمہیں باعمل ہونا ہوگا. میں تم سے تمہارے جو جیسے ایک بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس کا جو چرواہ ہوتا ہے وہ اس کا گواہ ہے بکریوں کا، وہ اس کو تربیت کرنے والا ہے، اس کا سب خیال رکھنے والا ہے. اسی طرح مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کا ایک سربراہ ہوگا، وہ اپنی جماعت کا گواہ ہوگا کہ ہاں اس نے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے زبان سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ دیکھیے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول. اللہ کہتا ہے اس دن یہ لوگ تمنا کریں گے، کافر یعنی قرآن سے انکار کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا، کیا ارمان کرے گا؟ لو تو سوا بہم الارض، کہ مجھے مٹی میں ملا دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن وہ کوئی بات اللہ سے ہم نہیں چھپا سکتے. یعنی اب یہ زندگی جو ہے یہ قیمتی ہے، یہ جو دنیا ہے یہ قیمتی ہے. اس سے مجھے زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے. تو فائدہ تو صحیح معنوں میں جو فائدہ ہے وہ آخرت کا ہے. اگر میری نظر میں آخرت نہیں ہے، میری نظر میں اپنے کام کے انجام کا سوچنا نہیں ہے کہ وہ اس انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کا مطلب آخرت.
اگر اس کو سامنے رکھ کے عمل نہیں کر رہی تو میں اپنا بے انتہا نقصان کر رہی ہوں، میں اپنے پہ ظلم کر رہی ہوں. اور پھر میں اس دن یہ تمنا کروں گی جب میں وہاں پہنچوں گی کہ جو میرے سامنے آ جائے گا میرا سب کچھ، کہ میں جو کچھ میں نے کیا، میری زبان بند ہو جائے گی، میرے ہاتھ بولیں گے، میری آنکھیں بولیں گی، میرے کان بولیں گے، میرے ہاتھ پیر، یہاں تک کہ کھال تک بولے گی، یہاں تک کہ وہ زمین جہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ زمین بھی گواہی دے گا، ہر چیز گواہی دے گی، لیکن میں اپنے اوپر گواہی نہیں دے سکوں گی. اور اللہ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. تو اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے بار بار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے. مجھے جانا ہے اللہ کے پاس، مجھے ایک ایک چیز کا اللہ کے آگے جواب دینا ہے. یہ زندگی فالتو نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جسم میں جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہے، اس کا بھی ہم سے اللہ حساب لے گا، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ میرے ہر چیز کا حساب لے گا. اور جو کچھ میں کر رہی ہوں، آگے بھیج رہی ہوں، اس کا بھی حساب لیا جائے گا. تو جب میرے ذہن یہ پختہ ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، آخر مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاؤں گی، جواب دوں گی، تو میں محتاط ہو جاؤں گی. لیکن میں تو اس طرف جاتی ہی نہیں ہوں، میں تو ہر وقت دنیا کے متعلق سوچتی رہتی ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے دولت کماؤں گی، کیسے شادی میں کیسے کپڑے بنانے، اس میں کیسے کپڑے بنانے، کیسا زیور بنانا ہے، کیسے دوسروں کا مقابلہ کرنا ہے، کیسے اپنی شان دکھانی ہے. یہ اس میں ہم پڑے ہوئے. حالانکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی، یہ زندگی صرف اللہ کو پانے کے لیے ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے. جب کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے، مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی ہے، ہر کائنات کی ہر چیز اپنے مقصد کو جانتی ہے، اس کے مطابق اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ نہیں، میری پیدائش کا مقصد عظیم ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے عظیم پیدا کیا ہے. میں تو جانتی ہی نہیں اپنے کو، میں تو یہ جانتی ہوں کہ میں لڑکی ہوں، میں جوان ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں بدصورت ہوں، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ہے، بس اس سے آگے میں کہیں نہیں جا رہی. میں اپنے متعلق تو سوچ ہی نہیں رہی ہوں کہ میں کون ہوں، کیوں آئی ہوں، مقصد کیا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، میرے یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا اور میں کہاں جاؤں گی. یہ میں نے کبھی سوچا نہیں سوچا. تو مجھے تو ہر وقت 24 گھنٹے اسی ادھیڑ بن میں رکھنا چاہیے. میں دنیا کے ادھیڑ بن میں لگی ہوئی ہوں. مجھے تو اللہ کے متعلق سوچنا چاہیے، کیونکہ اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے. تو اب صحیح معنوں میں اگر پوچھا جائے تو کیا ہم اللہ کے خلیفہ ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دوست ہیں؟ نہیں، ہم تو شیطان کے خلیفہ ہیں اور شیطان کے دوست ہیں. لیکن اب بھی وقت ہے، موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، سانسیں میرے باقی ہیں، مجھے اس سے فوراً فائدہ اٹھانا ہے، بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے، لوگوں کو دیکھے ہوئے. مجھے پورا فوکس لگانا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کی تلاش میں لگ جانا ہے کہ کہاں میں اللہ کو پاؤں گی، کدھر، کیسے، کس طریقے سے میں اللہ کا قرب حاصل کروں گی، کس طریقے سے میں اللہ کے رنگ میں رنگوں، کیسے میں اللہ کو دوست بناؤں گی، کیسے میں اللہ کی خلیفہ بنوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سمجھ کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہم ہے، اور اس کے متعلق پوچھا جائے گا باقاعدہ. یہ بیس ہے اسلام کی، دین اسلام کو سمجھنے کی یہ بیس ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مومنو، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. اب ہر قسم کا نشہ ہے اس میں، نسوار کا نشہ بھی شامل ہے اس میں، ہر قسم کا نشہ اس میں شامل ہے. اچھا، حتی تعلموا لا تقولوا ولا جنب. کیوں کہ جب نشے میں ہوگے تو تمہیں پتہ نہیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. اور پھر ولا جنوبن، اور ناپاکی کی حالت میں، الا بیری سبیلی حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم میں نہانے
کہ نہا نہ لو، پاک نہ ہو جاؤ. وَإِن كُنتُم مَرَضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ وَمِنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم سفر میں ہو، مریض ہو، اور تم غسل خانے باتھ روم سے ہو کے آئے ہو، لمستم النساء، یا عورت کے پاس سے آئے ہو، فلم تجدو، تمہیں پانی نہیں ملے، ان تمام حالتوں میں پانی نہیں ملے، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. اللہ کہہ رہا ہے نماز قضا نہیں کرنی، تم تیمم کرو گے اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. دیکھیں اب اس نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہم بازار میں ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادیوں میں ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، تقریب میں ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں. مرد بھی چھوڑ رہے ہیں، عورتیں بھی چھوڑ رہی ہیں. کسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. عورتیں نماز نہیں، گھر جا کے وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، یہ وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ نماز تو تمہیں چھوڑنی نہیں کسی حالت میں. تو ہم اپنے کو ہر وقت وضو میں کیوں نہیں رکھیں جو ہماری نماز قضا نہ ہو. تو ان تمام صورتوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو تم نہیں چھوڑو گے، نماز تمہیں پڑھنی ہے. اور نماز کا پورا نظام اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا چیز. ہمیں جاننا ہوگا کہ نماز اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیوں فرض کی. نماز فرض کی گئی معراج میں. آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے میں پیغمبروں پہ کتنی نمازیں، 50 60 پتہ نہیں کتنی نمازیں ہوتی تھی. ہمیں 50 نمازیں کو ہوا تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار حضور سے کو بھجوا کے 5 نمازیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ میں نے جو ایک دفعہ کہہ دیا اس کو میں بدلتا نہیں. یہ 5 نمازیں ہیں لیکن 50 نمازوں کا تمہیں ثواب ملے گا. اب ویسی نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی سے، بے شرمی سے، برائی سے روکتی ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے ہم دور ہو جائیں اور ہم سمجھیں. تو نماز کا ایک پورا نظام ہے. آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ نماز ہے کیا چیز، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی کیسے ادائیگی کرنی ہے، کس نیت سے پڑھنی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایک آیت کو سمجھنے کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.